دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے زنا کسے کہتے ہیں، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کی کتنی اقسام ہیں، ہر قسم کے زنا کی سزا کیا ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا ہی حصہ ہے۔ دوستو اور اگر کسی پرائی عورت کو آپ نظر بھر کے دیکھتے بھی ہیں تو یہ بھی زنا کا حصہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے اور اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ تو دوستو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے دوستو اب آپ کو زنا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زنا کی کتنی اقسام ہیں اور کس کس طرح کا آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ دوستو زنا کی پہلی قسم اور اس کا عذاب یہ ہے، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھلکھلا جاتا تھا، آگ سے اس کے چہرے کو جلایا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہکے لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے کی یعنی بوسے سے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کو جلایا جائے گا۔ نمبر 12، غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرے تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹایا جائے گا۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے بل لٹایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی ہوں تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ لعنت فرمائے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ پایا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27، غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28، غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر
سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29، غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور نمبر 30، غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد ہم نے یہ 30 اقسام زنا کی اکٹھی کی ہیں۔ دوستو یہ تمام اقسام زنا میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے بھی مرتکب ہیں دوستو جلد و جلد چھوڑ دیجئے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔